بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ قال اللہ تعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عار اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے تعلق سے بہت بیدار کیا، یعنی دوسرے انسانوں کے تعلق سے ایک انسان کو بہت بیدار کیا اور بہت ہدایت فرمائی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے کیسا رویہ اختیار کرے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی مومن ہے تو کوئی کافر بھی ہے، کوئی اچھا ہے تو کوئی خراب بھی ہے، کوئی نیک عمل کرنے والا ہے تو کوئی برا عمل کرنے والا بھی ہے، گنہگار بھی ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا ایمان والے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو نہیں بجا لاتے، گناہوں سے نہیں بچتے، گنہگار ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا گناہ کی وجہ سے گنہگار سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے شریعت نے بھی ہدایت فرما دی ہے کہ کسی انسان کے گناہ سے تو نفرت کرنا چاہیے لیکن اس انسان سے نہیں، یعنی گنہگار سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کو آدمی نفرت میں لائے اور اس گناہ سے دور رہے، لیکن گنہگار سے کو حقیر نہ سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ کا محبوب بن جائے، اس لیے محض کسی انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہگار بھی کئی طریقے کے ہیں۔ ایک وہ گناہگار ہے جو گناہ کا کام کرتا ہے لیکن ہم سمجھاتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے، گناہوں سے بعد آ جاتا ہے۔ ایسے گناہگار سے جو سمجھانے بجھانے کے بعد گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ تعلقات رکھنا، اس کے ساتھ سب کچھ اچھا رکھنا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک وہ گناہگار ہے جو گناہ سے ہزار سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آتا، لیکن پھر بھی آدمی اس گناہگار کے ساتھ اڑتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، ٹہلتا پھرتا اس کے ساتھ ہے، تو ایسے گناہگار کے ساتھ ٹہلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا یہ صحیح نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی اپنے بھائی کو اس کے گناہ کی وجہ سے آر دلائے، تانا دے، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ کو نہ کر ڈالے۔ یہ تو گناہ پر تانے کا یہ وبال ہے کہ اگر کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے تانا دیا کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، گناہ کو کا نام لے لے کر کے اگر کسی نے تانا دیا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس گناہ میں دوسرے کو تانا دے رہا ہے موت نہیں آئے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور کسی گناہگار کو نہیں دلانا چاہیے اس کے گناہ پر، ہو سکتا آگے چل کر وہ توبہ کرے۔ اس لیے کوئی کافر ہو اس کافر کو تانا نہیں دینا چاہیے کفر کی وجہ سے۔ ہاں، کفر کو غلط سمجھنا ضروری ہے،
کفر سے دور ہونا ضروری ہے کہ کفر جو اس کے اندر ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے ایسے ہی بھاگنا ہے جیسے انسان آگ سے بھاگتا ہے، ایسے ہی بھاگنا ہے کفر سے۔ لیکن اس کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، یہ صحیح نہیں اس معنی کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ کا محبوب بن جائے۔ الگ الگ بات ہے۔ ایک مومن ہے، اگر اس کے گناہ پر توبہ کا علم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہے، مومن ہے، گناہ کیا ہے اس نے، لیکن اس کے گناہ کے توبے کا کوئی علم نہیں، جانکاری نہیں، کس نے جو گناہ کیا ہے اس پر توبہ کیا کہ نہیں کیا، لیکن مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے احتمال ہے، کبھی اندیشہ ہے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور گناہ سے توبہ کیا ہوگا، گناہ سے توبہ کیا ہوگا۔ اس لیے اس مومن کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بہت زیادہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسا آدمی جس کے گناہ کو لوگ جانتے ہوں اور ہزار سمجھانے کے باوجود پتا ہو کہ گناہ سے باز نہیں آتا، شراب سے نہیں باز آتا، جوئے سے باز نہیں آتا، تلفی سے باز نہیں آتا، بہت فلاں گناہوں سے باز نہیں آتا، ہزار سمجھانے کے باوجود بھی، تو ایسوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے تعلقات قائم کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایسوں کے ساتھ اپنی دوری بنائی رکھی جائے۔ بنی اسرائیل کو اسی وجہ سے عذاب ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے، گناہگار کو گناہ سے روکتے تھے، لیکن جب باز نہیں آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، اس سے اپنے تعلق کو نہیں توڑتے تھے، اس کے ساتھ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، اڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ جبکہ ابھی میں نے بتایا کہ گناہگار اپنے گناہ سے اگر باز نہ آئے سمجھانے بجھانے کے باوجود، تو اس کے ساتھ نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ تعلق قائم رکھنا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے کیا کیا، منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے تو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا، اسی وجہ سے عذاب لا دیا، ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔